بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ معزز اور مکرم ناظرین اور سامعین، رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ، اس کی ابتدا ہو چکی ہے۔ سلف صالحین اس مہینے کا بڑی بے تابی کے ساتھ اور بڑے شوق کے ساتھ انتظار کرتے تھے، بلکہ یہ مہینہ شروع ہونے سے 6 مہینے پہلے ہی وہ دعا کرنا شروع کر دیتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما۔ پھر رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو اس میں وہ خوب عبادت کرتے اور خوب اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرنے کے لیے نیک اعمال سر انجام دیتے۔ پھر جب یہ مہینہ گزر جاتا تو سلف صالحین پھر مزید بہت لمبے عرصے تک، کئی ماہ تک وہ دعا کرتے رہتے تھے کہ اللہ ہم نے رمضان المبارک کے اندر جو عبادت کی اس عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما۔ تو اسی طرح سے مسلمان کو پورے جذبے کے ساتھ اور ولولے کے ساتھ اور شوق کے ساتھ اس مہینے کا استقبال کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اس ماہ مبارک کی آمد کی صحابہ کرام کو بشارت دیتے تھے، خوشخبری دیتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اتاکم رمضان، تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ چکا، شہر مبارک، یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت کی برکات بے انتہا ہوتی ہیں۔ فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ، لوگوں کے اندر شوق اور جذبہ اور ولولہ بیدار کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی اہمیت کو بیان کرتے کہ اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک کے روزے فرض کیے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ خصوصیات بیان فرماتے اس ماہ مبارک کی۔ آپ فرماتے تھے کہ اس ماہ مبارک میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق کہ اس ماہ مبارک میں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اسی طرح جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور شیطانوں کو اور سرکش قسم کے جنات کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور آپ فرماتے للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں اللہ رب العزت کی ایک ایسی رات ہے کہ جس کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس ماہ مبارک کی خیر سے محروم ہو گیا تو وہ حقیقت میں محروم ہو گیا، وہ دین و دنیا کی سعادتوں سے محروم ہو گیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرماتے کہ رمضان مبارک کی پہلی رات سے ہی شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، سرکش قسم کے جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور کوئی دروازہ جو ہے وہ کھلا نہیں چھوڑا جاتا، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور کوئی بھی دروازہ بند نہیں رکھا جاتا، اور ایک پکار دینے والا پکارتا ہے، وہ کہتے ہیں یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے خیر کے طلبگار اب خیر کو طلب کرنے کے لیے آگے بڑھ، اب تیرے سامنے اللہ رب العزت نے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں، 8 دروازے، اور اللہ رب العزت نے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا ہے، اور شیطانوں کو، سرکش قسم کے جنات کو اللہ رب العزت نے جکڑ دیا ہے تاکہ وہ تجھے گمراہ نہ کر سکیں۔ اب تیرے لیے مجال مفتوح ہے، اب اللہ رب العزت کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے، اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، جنت کا مستحق بننے کے لیے، اور جہنم سے اپنی گردن کو آزاد کرانے کے لیے اب آگے بڑھ، اب تیرے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور اے برائی کے پیچھے بھاگنے والے اب تو رک جا، اب بریک لگا دے، اب اپنی روٹین کو تبدیل کر دے۔ تو اس سے پہلے برائی کی طرف بھاگتا تھا اور برے اعمال کرتا تھا، اللہ کی نافرمانی کرتا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا تھا۔ اب یہ ماہ مبارک شروع ہو چکا، اس کی پہلی رات شروع ہو چکی، تو اب خیر کی طرف جا اور شر سے اپنے آپ کو روک، برائیوں سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرماتے
کہ اس ماہ مبارک کے اندر اللہ رب العزت اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ عطا کرتا ہے، وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور یہ ہر رات ہوتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا انعام اور یہ اکرام اور یہ احسان، یہ اللہ کا فضل، یہ ہر رات اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں اپنے بندوں کو، کہ اپنے بہت سارے بندوں کو اللہ رب العزت جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس ماہ مبارک میں جنت الفردوس کے مستحقین اور وارثین میں شامل فرمائے، اور جہنم سے آزادی حاصل کرنے والے خوش نصیبوں کے اندر شامل فرمائے۔ لہذا پورے جذبے کے ساتھ اور ولولے کے ساتھ اس مہینے کا استقبال کیجیے، اور اس مہینے کے شروع میں ہی اس مہینے کے جو احکام ہیں، ماہ رمضان کے روزوں کے جو احکام ہیں، وہ خوب اچھی طرح سے سیکھ لیجئے، ان کی تعلیم حاصل کیجئے، تاکہ اب آپ جب یہ عبادت کریں، اس ماہ مبارک کے اندر فرید اسلام کو ادا کریں، تو پوری بصیرت کے ساتھ یہ عبادت ادا کریں، پورے علم کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ بہت سارے لوگ جاہل ہوتے ہیں، ان کو علم نہیں ہوتا، اس فرید اسلام کے احکام کا علم نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے وہ بہت بڑی بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں۔ تو ان غلطیوں سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بصیرت حاصل کریں، علم حاصل کریں، خصوصاً رمضان المبارک کے مسائل کے حوالے سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے۔